کہ مولانا سعد صاحب کی یہ بات تو سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کے اندر اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مولانا سعد صاحب نے یہ بیان 2025 فروری کھارگھر کے تبلیغی اجتماع میں دیا۔ مولانا محترم کی بات کیوں غلط ہے، اس پر نقلی دلائل یعنی قرآن و سنت سے دلائل تو میں بعد میں دوں گا، پہلے اس پر ایک عقلی دلیل بھی لے لیجئے۔ مولانا محترم کی بات میں جو غلطی اور لاجیکل فیلیسی ہے، اس کو ایک حصی مثال سے سمجھیے۔ مولانا محترم نے یہ دعویٰ کیا کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ گجرات کے بغیر ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کو یہ جواب دیا جائے گا کہ چلو ہمارا ظرف وسیع ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی کہ گجرات کے بغیر ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے کامل اور مکمل ہونے میں صرف گجرات کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ بات تو ہندوستان کے ہر سٹیٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہاراشٹر کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اتر پردیش والے کہیں گے کہ اتر پردیش کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ لکشدیپ اور انڈمان نکوبار آئلینڈز جو جغرافیکلی انڈیا سے بہت دور ہیں، ان کے بغیر بھی ہندوستان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، تو اس میں گجرات کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی ہندوستان کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے جس طرح گجرات کی اہمیت ہے، اسی طرح دوسرے سارے سٹیٹس کی اہمیت ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان بھی متعدد چیزوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ہر ایک جز ضروری ہے، ایک جز بھی اگر کم ہو تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک کوئن کے اگر آپ 4 ٹکڑے کر دو تو اس میں سے ایک ٹکڑا یہ کہنے لگے کہ میرے بغیر یہ سکہ مکمل نہیں ہو سکتا، تو یہی اہمیت تو دوسرے تیسرے اور چوتھے ٹکڑے کی بھی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ایمان اور اسلام کے اندر اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ ہماری مراد اجزائے مقومہ نہیں بلکہ اجزائے مکملہ اور محسنہ ہے، تو دفع دخل مقدر کے طور پر اس کا جواب بھی آپ سن لیجئے کہ جب آپ نے دعوت اللہ کا تقابل نماز، روزہ اور حج کے ساتھ میں کر دیا جو کہ ایمان اور اسلام کے اجزائے مقومہ ہے نہ کہ محسنہ اور مکملہ۔ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ کی یہ وضاحت کرنا کہ ہماری مراد اجزائے مکملہ اور محسنہ ہے نہ کہ مقومہ، یہ وضاحت لغو ہے۔ مولانا محترم سعد صاحب اگر صرف اتنا کہہ کر رک جاتے نا تو شاید ہم اپنے ویڈیو کو اسی بات پر ختم کر دیتے، لیکن مولانا محترم نے اس کے آگے جا کر یہ تک کہہ دیا، اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی دعوت اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل کو صرف ثابت نہیں کیا بلکہ دوسرے سارے اعمال کی نفی اور انکار کر دیا کہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، اور پورے ایمان کو سمیٹ کر دعوت اور تبلیغ میں بند کر دیا۔ یہی بدعت کی شان ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بدعتی گروپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بدعتی گروپ کے نزدیک ان کا جو ایک مخصوص عمل ہوتا ہے جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ پورے اسلام اور ایمان کو اسی میں سمٹا ہوا مانتے ہیں۔ بریلویوں کو آپ دیکھیے، ان کے نزدیک پورا اسلام عشق رسول اور درگاہوں میں سمٹا ہوا ہے، جبکہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب نے ایمان کی تکمیل کو بھی دعوت اور تبلیغ ہی کے اندر سمیٹ دیا کہ ایمان کی تکمیل اگر ہوگی تو دعوت ہی کے ذریعے سے ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایمان کو کامل نہیں کر سکتی۔ کچھ علماء نے مجھ پر یہ اعتراض بھی کیا کہ میں فقط اپنے علم ہی پر اعتماد کر کے یہ ساری باتیں کرتا ہوں، تو ایسے علماء کے لیے دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ پیش خدمت ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فقط اپنا علمی حوصلہ دکھا رہا ہوں۔ مستفتی نے یہ سوال کیا کہ ایک جماعتی بھائی یہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ کوئی سارا دن قرآن پڑھے، ذکر کرے، روزہ رکھے، جو بھی عمل کر لے تو اس کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں بڑھے گا۔ اب دارالعلوم دیوبند کا آپ جواب دیکھیے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اس سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اور دلیل قرآن سے دی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کی بڑائی بیان کیے بغیر
بغیر اور دعوت دیے بغیر ایمان نہیں بڑھتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنا اور مخلوق کو اس کی طرف بلانا ایک مستحسن عمل ہے، لیکن اس عمل کا دوسرے اعمال سے تقابل کرتے ہوئے ایمان کے بڑھنے کو صرف ایک عمل میں منحصر ماننا ناواقفیت کی بات ہے۔ پھر مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کی کتاب نخبۃ المسائل جو کتاب النوازل کا تتمہ ہے، اس میں بھی مفتی صاحب سے کسی نے اسی طرح کا سوال پوچھا تو مفتی صاحب کا جواب سنیے۔ کسی کا یہ کہنا کہ بغیر دعوت اور تبلیغ کے ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ غلو کی بات ہے۔ یہ دونوں فتوے ہم نے اس لیے پیش کیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں مولانا سعد صاحب کا اس مسئلے کے اوپر رد کرنا یہ صرف ہمارا تفرد ہے، بلکہ مولانا سعد صاحب کی یہ بات تو سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔